السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ان دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعہ اور جماعت کی نماز مساجد میں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک سوال آیا کہ کیا جمعہ کے دن جو لوگ ظہر پڑھ رہے ہیں گھر میں، ان کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ گھر میں باجماعت ظہر کی نماز ادا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، ایسا کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حسن بن عبید اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلیت انا وزر فامنی، میں نے اور زر نے نماز پڑھی، فامنی تو انہوں نے میری امامت کروائی، وفاتتنا الجمعہ، جمعہ ہم سے فوت ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ جب میں نکلا تو فسألت ابراہیم، میں نے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ سے پوچھا، تو ابراہیم النخعی رحمہ اللہ نے کہا کہ فعل ذلك عبد اللہ بعلقمۃ والاسود، کہ یہی عمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ اور اسود رحمہ اللہ کے ساتھ یہی عمل دہرایا تھا، یہی عمل کیا تھا۔ اس اثر کو نقل کیا ہے امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس اثر سے واضح طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی جمعہ چھوٹ جاتی ہے یا وہ جمعہ کے دن ظہر کسی بھی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو اس کی جماعت کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ اس اثر کے بعد ہی امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا، کہا وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشِ، بسا اوقات میں نے بھی اور امام اعمش رحمہ اللہ نے بھی یہی عمل کیا تھا، یعنی باجماعت نماز ادا کی تھی ظہر کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے ابن ابی شیبہ نے جمیل ابن عبید الطائی سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے ایاس ابن معاویہ کو، جبکہ وہ قاضی تھے، بصرہ میں قاضی تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آئے جمعہ کی نماز کے لیے، تو جمعہ کی نماز ان کی چھوٹ گئی، تو کہا کہ فصلی بنا الظہر 4 رکعات، تو ہم سب کو ساتھ میں لے کر 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے امامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی، وہ خود امامت کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز رہ جاتی ہے کسی بھی سبب سے، اور وہ چاہے کہ ظہر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں بیان کرتے ہیں، کہا کہ وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا، کہ جس شخص کی جمعہ کی نماز فوت ہو جاتی ہے یا اس پر جمعہ کی نماز اصلاً فرضی نہیں ہے، کہا کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرے۔ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو غلط پیغام نہیں جائے کہ یہ جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کا خیال نہیں رکھتا ہے، یا پھر یہ کہ نماز دہراتا ہے۔ کہا کہ یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، حسن بن عبید اللہ، ایاس بن معاویہ نے بھی یہی کیا ہے، اور امام اعمش، امام شافعی اور اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور حنفیہ کی ایک بڑی کتاب ہے احناف کی، المبسوط، جو کہ امام سرخسی کی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو باجماعت نماز ادا کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا کہ وَلَوْ جَوَّزْنَا لِلْمَعْذُورِ إِقَامَةَ الظُّهْرِ، کہ اگر ہم معذور کو، جس کی جمعہ کی نماز چھوٹ رہی ہے کسی سبب سے، اگر ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لیے جائز ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو کیا ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو معذور نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو جمعہ کی نماز ہے اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو یہاں امام سرخسی رحمہ اللہ نے ایک علت بیان کی مکروہ ہونے کی، اور ہم جانتے ہیں قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما، کہ حکم اپنے علت کے ساتھ ہوتا ہے، علت پائی گئی حکم پایا گیا، علت نہیں پائی گئی حکم نہیں پایا گیا۔ ان حالات میں دیکھیں کہ کیا یہ علت پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لے یا لوگ پڑھ لیں تو جامع مسجد میں حاضری کم ہو جائے گی؟ یہ علت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی کراہت کا حکم نہیں پایا جائے گا۔
یہی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ راجع جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن گھر میں ان حالات میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، السلام علیکم۔